کچھ لوگ ایسے مسئلے پوچھتے ہیں جن پہ حیرت بھی ہوتی ہے، تو اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کے جو طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں، سنت کے طریقے، ان پہ ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنی چاہیے۔ فَاتُحَرْسَكُمْ كَيْفَ شِئْتُمْ اَنَّ شِئْتُمْ اَنَّ کیفہ کے معنی میں آتا ہے تو اپنی بیویوں کے پاس آؤ جس طرح تمہارا جی چاہتا ہے، بیوی تمہاری کھیتی ہے۔ تو جماع کا طریقے سے منع تو نہیں کیا گیا کہ جس انداز سے کریں، لیکن کھیتی میں جہاں سے بھی آئے ایک ہی راستہ ہے، اسی راستے پہ آنا ہے، یعنی جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی راستے سے آپ نے بیوی کے ساتھ جماع کرنا ہے۔ دوسرا راستہ اختیار کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور ایسی قوم کے لیے اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، اور یہ قوم لوط کا فعل ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے 5 عذاب نازل کیے۔ تو گندگی میں غلاظت میں ڈوبنے کی بجائے صحیح راستہ استعمال کیا جائے، بیوی کو تکلیف نہ دی جائے، حرام سے بچا جائے۔ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی اس شخص سے جو بیوی کے پچھلے راستے سے جماع کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ تو ایسے راستے سے پرہیز کریں۔ بے حیائی کا زمانہ ہے، دور چل رہا ہے، بے حیائی عام ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر نوجوان بڑی عجیب سی باتیں پوچھتے ہیں، تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ امت کے نوجوان، یہ نسل آج کی کہاں چلی گئی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، میں تو چونکہ ہمارے بیانات تبلیغی بیانات ہوتے ہیں، میں نے کبھی اس موضوع کو چھیڑا نہیں ہے، لیکن چونکہ اکثر اب نوجوان، میں بھی جوان ہوں، تو وہ میرے سے آ کے پوچھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس بڑے بڑے علماء موجود ہیں، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے ان سے نہیں پوچھتے۔ تو میں یہ بھی اچھا سمجھتا ہوں، چلو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عام بڑے علماء کے پاس نہیں جاتے، تو نوجوان میرے ساتھ رابطہ کر لیتے ہیں۔ تو میں سب سے کہتا ہوں بھائی، گناہ سے بچ کے اپنی بیوی کو جس طرح سے بھی آپ اس سے ہم بستری کرنا چاہتے ہیں، گنجائش موجود ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ چادر اوپر لینی چاہیے، اور ہم بستری کے دوران ایک دوسرے کی شرمگاہ کو بھی نہ دیکھا جائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی نے کبھی بھی میری شرمگاہ کو نہیں دیکھا، اور میں نے بھی کبھی اللہ کے نبی کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ تو آج ہمارا ماحول کچھ ایسا ہے تو ہم سب کچھ ہی کر دیتے ہیں، تو اس لیے میرے بھائیوں، اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔